ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مسواک کے ذریعے بدبو ظاہر کرنے کو ناپسند فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کی اجازت دے دی گئی۔ حدیث نمبر 15، روزے کا ثواب غیر محدود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مختلف اعمال کے ثواب مختلف مقدار میں بیان فرمائے، فلاں عمل کا ثواب اتنا، فلاں عمل کا ثواب اتنا، فلاں عمل کا ثواب اتنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے کے ثواب کی مقدار سے غیر محدود ہے، اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ سبحان اللہ۔ ان تمام اعمال کا ثواب محدود، لیکن روزے کا ثواب لا محدود۔ اب کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث نمبر 16، ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر رمضان کی آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جو کوئی ایماندار بندہ ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے، مراد وہ نماز رمضان کی وجہ سے ادا کی جاتی ہے، جیسے نماز تراویح، تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر تیار فرماتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کے متعلق سونے کا ایک محل ہے جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ جب رمضان شریف کے پہلے دن کا آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی گزشتہ رمضان سے اس رمضان کی پہلی تاریخ تک جو گناہ صادر ہوئے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور روزانہ فجر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ۔ اور یہ رمضان شریف کے مہینے میں دن رات کی جتنی نمازیں پڑھے گا، اور رمضان شریف کے مہینے میں دن اور رات کی جتنی نمازیں پڑھے گا، ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک درخت جنت میں لگا دیں گے جو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں سوار 500 سال تک چل سکے گا۔ تو رمضان شریف کی ایک یہ بھی بڑی فضیلت ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں نمازی کو ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک محل تیار فرما دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے اندر جاؤ تو ایک سونے کا محل ہوتا ہے جو سرخ رنگ کے یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ اور جب رمضان کا پہلا جب کوئی شخص رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، یعنی گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بہت سے اعمال کی یہ فضیلت رکھی ہے کہ ان کی برکت سے آدمی کے تمام گناہ صغیرہ معاف ہو گئے۔ اس میں سے ایک سنت کے مطابق وضو ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ اگر آدمی سنت کے مطابق وضو کرنے لگے تو وضو کرنے سے بھی آدمی سر سے لے کر پیر تک تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب دن میں 5 مرتبہ تو عام طور پر وضو کرتے ہی ہیں، جب کرتے ہیں تو بس اس کو سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کر لیں۔ دن میں 5 مرتبہ آدمی گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ یہ سنت کے مطابق وضو کرنا بھی کفارہ سیئات ہے۔ اسی طرح 5 نمازیں یہ بھی کفارہ سیئات ہیں، یعنی فجر کی نماز پڑھی، پھر ظہر کی نماز پڑھی، تو فجر سے لے کر ظہر تک درمیانے وقفے میں جتنے بھی انسان سے صغیرہ گناہ ہوئے ہوں، ظہر کی نماز پڑھنے سے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔
پھر ظہر سے لے کر عصر تک، عصر کی نماز پڑھنے سے ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک جتنے گناہ ہوئے نماز مغرب پڑھنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر مغرب سے لے کر عشاء تک اس درمیانے وقفے کے جتنے گناہ ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. پھر عشاء سے لے کر فجر تک ایک طویل وقفہ ہے، اس میں اگر گناہ ہو گئے تو فجر کی نماز پڑھنے سے عشاء سے لے کر فجر تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب نماز کا آدمی پابند ہو اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی عادت ڈال لے، کتنا بڑا فائدہ ہے. اور اسی طرح ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، دوسرا جمعہ پہلے جمعے سے لے کر درمیانی مدت کے لیے کفارہ ہے. ایک جمعے کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر دوسرا جمعہ آیا، ایک ہفتہ درمیان میں گزر گیا، اس میں اگر کوئی گناہ ہوئے ہوں تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اگلا جمعہ پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے. اور اسی طرح ایک رمضان دوسرے رمضان تک کی درمیانی مدت کے لیے کفارہ سیاح، جیسے کہ اس حدیث میں آ گیا کہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک اگر گناہ صغیرہ ہوئے ہوں گے تو وہ سارے کے سارے رمضان اگلے رمضان کے روزے رکھنے سے معاف ہو جائیں گے. بس پہلا روزہ رکھتے ہی آدمی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنی فضیلت والا یہ مہینہ ہے جو آنے والا ہے الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. رہے گناہ کبیرہ وہ کیسے معاف ہو؟ تمہیں ان کا معاف کر ان کی معافی بھی بہت آسان ہے. بس یہ کہ آدمی دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کر کے معافی مانگ لے. تو بس 3 دفعہ یہ کہتا ہے آدمی دل سے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو سارے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں. رہے وہ گناہ جن کا تعلق بندوں سے، جیسے کسی بندے کو مارا یا کسی کی بے عزتی کر دی یا کسی کا کچھ پیسے کھا لیے یا کسی کا کوئی مال کھا لیا یا کسی کو ستایا پریشان کیا، تو وہ توبہ کرنے کے بعد اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی. اس بندے سے معافی مانگ لو یا اس کا حق ادا کر دو. اگر اس کے پیسے کھائیں تو پیسے ادا کر دو، اور اگر مارا ہے تو اس سے کہو کہ تم بھی بدلہ لے لو، یا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. ستایا ہے پریشان کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لو. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک کا عام قاعدہ یہ کہ معاف نہیں فرمائیں گے. تو باہر کسی بندے سے معافی مانگنا بھی کوئی مشکل کام نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بھی کوئی مشکل کام نہیں. اور یہ عمل کرتے رہنا چاہیے کہ معافی مانگنے کا اور توبہ کا عمل جاری رکھنا چاہیے. اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل 2 نعمتیں ہمیں ایسی عجیب و غریب عطا فرمائی ہیں کہ اس کے برابر کوئی اور نعمت شاید نہ ہو. ایک توبہ اور ایک حسن نیت. ایک توبہ اور ایک اچھی نیت، یہ 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑے عمل ہیں. یہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ کیے ہوئے اعمال کو ختم کر دیتی. کوئی 90 برس کا کافر ہو اور وہ گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے کفر سے توبہ کرے اور ایمان لے آئے تو ایک ہی لمحے میں 90 برس کا کفر ختم ہو جائے اور کفر سے اور سارے گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے. تو وہ ایک ہی لمحے توبہ ایسی چیز ہے. زندگی پر اس نے جتنے بھی گناہ کبیرہ کیے تھے، مسلمان تھا لیکن گناہ کرتا تھا، کبھی شراب پی لی، کبھی کوئی اور گناہ کر لیا. اس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال کیے. فرض کرو 90 برس تک وہ اسی طرح رات دن نافرمانی میں لگا رہا. ایک دن خیال آیا کہ بھئی کب تک نافرمانی کرے گا، کب تک اس طرح زندگی گزارے گا، آخر مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. اب جناب اسی لمحے اس کو دل میں شرمندگی آئی
ندامت آئی، رویا اور اللہ تعالیٰ نے گڑ گڑا کے معافی مانگ لی، تو 90 برس کے سارے گناہ کبیرہ معاف۔ اندازہ کرو کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے دے رکھی۔ ایک بڑا پیارا شعر یاد آیا کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، کہ بس رونا آ جائے، معافی مانگنا آ جائے تو وہ گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس سب ختم، سب خلاص۔ اس کو معمول میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی قدس اللہ سرہ یہ مثال اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ ٹیپ ریکارڈر سے بھی سبق لینا چاہیے۔ ٹیپ ریکارڈر اس زمانے میں یہی زیادہ تھا، اب تو اس سے آگے کی چیزیں بہت آ گئی۔ ٹیپ ریکارڈر کے اندر دیکھو، اس کے اندر اگر کسی نے گانے بھر رکھے ہیں، یا کسی نے گالیاں بھر رکھی ہیں، یا کسی نے چغلیاں بھر رکھی ہیں، کان و تشنیع کو بھرا ہوا ہے، تو جب سنو گے تو گالیاں سنائی دیں گی، نہیں سنائی دیں گی۔ وہ ایک لطیفہ سناتا ہوں، بیچ میں ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بڑے زوردار خراٹے لیتے تھے، کسی نے خراٹے ٹیپ کر دی، اور جب وہ جاگے اور بیدار ہوئے اور ساتھیوں میں بیٹھے تو وہ ٹیپ کھول دیے، اب ان کے خراٹے زور سے سب ہنس رہے ہیں، وہ بھی ہنس رہے ہیں کہ اتنے زور زور سے میرے خراٹے ہوتے ہیں۔ خراٹے بھرو گے تو خراٹے آ جائیں گے اس کے اندر، تو گالی بھرو گے تو گالی آ جائے گی، گانا بھرو گے تو گانا آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ سب کچھ آدمی بھرتا ہے نہیں اس کے اندر۔ اب اس کو گناہ بھر لیے، گالیاں بھر لیں اور گانا بھر لیا، سب کچھ بھر لیا، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھر لیا، بھر جائے گا نہیں بھر جائے گا؟ تو میں اب کھولوں اسے تو اب کیا سنائی دے گا؟ اب استغفر اللہ سنائی دے گا، گالیاں ختم، گانا ختم، کان و تشنیع ختم، دوسرے گناہ مٹ جائیں گے، اس کے اوپر جو استغفار بھرا ہوا ہے بس وہ سنائی دے گا۔ کہتے ہیں بس ایسی یہاں بھی سمجھ لو کہ اگر تم سے گناہ ہو گئے تو گھبرانے کی کیا بات ہے، مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے، بس توبہ کر لو دل سے، اور یہ بھی اس خطرے کی پرواہ نہ کرو کہ بھئی آج میں توبہ کر لوں تو کل میں توبہ ٹوٹ جائے گی، کوئی حرج نہیں اس میں بھی۔ ارے بھائی توبہ ٹوٹ گئی تو پھر دوبارہ استغفر اللہ کہہ لینا۔ توبہ ہمارے اکابر فرما رہے ہیں، توبہ کی مثال تو ایسی ہے جیسے کپڑوں کا میل۔ بھائی جب کپڑے میل ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ دھلواتے ہیں، دھلواتے ہیں؟ کبھی کپڑے پہنے چھوڑے اس وجہ سے کہ بھائی یہ تو میلے ہو جاتے ہیں، کون پہنے کپڑے، کون پہنے؟ یہ تو ہر ہفتے میلے ہو جاتے ہیں، ہفتے میں کیا 2 دن کے بعد بدلتے ہو، 2 دن کا پھر کالے ہو جاتے ہیں، پھر 2 دھلواؤ، پھر کالے ہو جاتے ہیں، پھر دھلواؤ، پھر پریس کرواؤ، یہ کرواؤ وہ کرواؤ۔ ارے بھائی ننگے رہنا ٹھیک ہے، تو اگر وہ ننگا رہے تو گدو بندر جائے گا، یہ پاگل ہے، اس کو وہاں پہنچا ننگا پھر رہے گا۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ کپڑے میلے ہونے کی پرواہ نہ کرے، صاف کپڑے پہننے کا اہتمام کرے۔ بس ایسے ہی گناہ ہونے کی وجہ سے توبہ کرنا نہ چھوڑے، بس توبہ کرنے کا معمول بنائے رکھے، تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پچھلے گناہ دھلتے جائیں اور ساتھ ساتھ مٹتے جائیں، اور بس توبہ توبہ جو ہے باقی رہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جو آدمی زندگی میں توبہ کا معمول رکھے گا تو آخرت میں جب قیامت کے دن اس کا نام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، گناہ مٹے ہوئے ہوں گے اور توبہ تلہ لکھی ہوئی ہوگی وہاں سے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اس لیے توبہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ کیے ہوئے عمل کو مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری اچھی نیت، کہ آدمی اچھی نیت سے اگر کوئی جائز کام بھی کرے تو اس کا وہ عمل بھی اچھی نیت سے عبادت بن جاتا ہے۔ دیکھو کھانا پینا آدمی کا ایک جائز اور مباح عمل ہے، لیکن اگر آدمی اس نیت سے کھائے کہ میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں تاکہ اس سے کھا کر کے میرے جسم میں طاقت آئے اور پھر اس طاقت سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس کی اطاعت کروں، اب یہ کتنی بہترین نیت ہے۔ اس نیت کی وجہ سے وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔
اب وہ سونا تو انسان کی فطرت ہے، نہیں سوئے گا تو بیمار ہو جائے گا. لیکن آدمی اگر اس نیت سے سوئے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ اس سے میرے جسم میں طاقت آئے گی تو میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کروں گا، اپنے نفس کے حقوق بھی ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ کے احکام بھی بجا لاؤں گا، بندوں کے حقوق بھی ادا کروں گا، تو اس کا سونا بھی عین عبادت ہے. اب اگر 6 گھنٹے سو رہا ہے یا 8 گھنٹے سو رہا ہے تو سب اس کی عبادت لکھی جا رہی ہے. تو اچھی نیت اتنی بڑی دولت ہے، اور آدمی صبح شام تک اگر اچھی نیت کرنے کی عادت ڈال لے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو صبح شام تک اس کے سارے جائز کام عبادت بن سکتے ہیں. بھائی نیک کاموں میں تو نیت ہوتی ہی ہے نا، بغیر نیت کے تو نماز نہیں ہو سکتی، بغیر نیت کے تو روزہ نہیں ہو سکتا. وہاں تو کرتے ہی ہیں سب، وہاں بھی نیت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرے. لیکن جو دوسرے جائز جان بوجھ کر آدمی گناہ نہ کرے، اور جان بوجھ کر بھی لے تب بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، گر گرا کے معافی مانگے. تو بھئی 2 کام جو ہیں وہ ہمیں اپنے پلے باندھنے چاہیے، ایک اچھی نیت اور دوسرے گناہوں سے توبہ. حدیث نمبر 17 شعبان کے آخری جمعہ خطبہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ پڑھا جس میں فرمایا، اے لوگوں تمہارے پاس ایک بڑا بابرکت مہینہ آ پہنچا ہے، یعنی رمضان مبارک. اس میں ایک رات ہے کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں تک عبادت کرنے سے افضل ہے، یعنی شب قدر. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں روزہ رکھنے کو فرض فرمایا ہے، اور اس کی شب بیداری یعنی تراویح کو سنت قرار دیا. جو کوئی اس میں نفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے تو وہ ثواب میں دوسرے زمانے کے فرض کے برابر ہو. نفل کا ثواب رمضان شریف میں فرض کے برابر ملتا ہے. جو کوئی اس میں فرض نماز ادا کرے تو دوسرے زمانے کے 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا. رمضان شریف میں ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. نفل کے ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا، جو اس میں کسی روزے دار کو افطار کرائے یعنی اس کو افطاری دے دے تو اس کے لیے گناہوں سے بخشش اور دوزخ سے خلاصی کا ذریعہ ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ہوگا. اس طرح افطار کرنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے اشرف کو اتنا میسر نہیں ہے جس سے روزے دار کا روزہ کھلوا سکے. پوچھنے والے نے روزہ کھلوانے کا یہ مطلب سمجھا کہ اس کو پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے تب یہ ثواب ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو بھی دیتا ہے جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کی لسی سے کسی کا روزہ افطار کراتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے رمضان شریف آنے والے ہمیں رمضان شریف نصیب فرمائے اور اس کے روزے اور تراویح دل و جان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما ہم سے اور سب مسلمانوں سے شامت اعمال کو دور فرما یا اللہ شامت اعمال کو دور فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما ہم سب کو تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما راحت کاملہ عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا ارحم الراحمین مرتے دم تک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما توبہ کی توفیق عطا فرما ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو کفارہ سیئات ہیں یا اللہ مرتے دم تک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما گناہ ہو جائیں تو ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے اور توبہ کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ہر نیک کام اور جائز کام اچھی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ہر نیک کام اور ہر اچھا کام یا اللہ اور جائز کام ہمیں اچھی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ہم سب کو ہمارے متعلقین کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما عافیت کاملہ عطا فرما یا اللہ بھائی سعید کو صحت کاملہ عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما ان کے آپریشن کو کامیاب فرما ان کے آپریشن کو کامیاب فرما جتنے احباب نے خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب